الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف نویت سنت الاعتکاف صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود و سلام پڑھ کے آراستہ کرو کہ یہ بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، محرم الحرام کا پہلا اسلامی مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور اس اسلامی مہینے میں یہ جو اسلامی مہینے کا طریقہ کار ہے، ہجری سن جس کو کہتے ہیں، یہ جنہوں نے ایجاد فرمایا، پہلی محرم کو انہی کا دن ہے جن کو ہم سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ پہلی محرم کو آپ کی شہادت ہوئی، اور عام طور پہ محرم الحرام میں 9-10 محرم کو جو ہونے والا واقعہ ہے، کربلا میں شہادتیں جو ہوئیں، وہ اتنا زیادہ ڈومیننٹ ہو جاتا ہے، اتنا زیادہ امپورٹنٹ، اتنا زیادہ لافٹی ہے کہ کسی اور چیز کا تذکرہ نہیں ہو پاتا۔ لیکن یاد رکھیے، یہ یکم محرم کا دن یہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے۔ 28 ذوالحج کو آپ پر حملہ ہوا اور یکم محرم الحرام کو آپ شہادت سے سرفراز ہوئے۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم ہیں، اور اسلامی تاریخ میں آپ کا بہت بڑا نام ہے۔ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ سکندر اعظم جو الیگزینڈر دی گریٹ تھا، مقدونیہ کا سکندر، اس نے آدھی دنیا کو فتح کیا تھا۔ یاد رکھیے، یہ 12 لاکھ مربع میل کا علاقہ بنتا ہے جو سکندر نے فتح کیا تھا، اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تقریباً 25 لاکھ مربع میل کا جو قطعہ تھا، جو علاقہ تھا، وہ مسلمانوں نے فتح کیا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ شان فاروقی ہے کہ آپ کے دور میں بڑی بڑی سلطنتیں فتح ہوئیں، بیزنٹائن امپائر کئی خطوں میں تقسیم ہو گئی، روم تھا، قادسیہ کی جنگیں ہوئیں، 1 لاکھ ایرانی مارے گئے۔ پہلی بار مسلمانوں کے سامنے ہاتھی آئے نبرد آزما ہونے کے لیے۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے، آپ میں عاجزی اتنی زیادہ تھی۔ ایک بار آپ وادی دجنان کے پاس سے گزرے، اور وادی دجنان میں آپ ٹھہر گئے اور اپنے اصحاب سے پوچھا کہ یہ کون سا علاقہ ہے؟ صحابہ نے عرض کی کہ حضور آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں کہ یہ دجنان کی وادی ہے، آپ کیوں پوچھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہاں پر بچپن میں عمر بکریاں اور اونٹ چرایا کرتا تھا، اور وہ ایک لائن پہ کھڑے نہیں ہوتے تھے، اور میرا باپ خطاب مجھے کہتا تھا کہ اونٹ تجھ سے کھڑے نہیں ہوتے، تو بڑا ہو کے کیا کرے گا؟ آج میں اللہ کی بارگاہ میں ایسا جھک گیا ہوں، اور حضور کی غلامی کے صدقے کہ میں نے مشرق تا مغرب سارے انسانوں کو ایک لائن میں کھڑا کر دیا ہے۔ تو آپ اسلام لانے سے پہلے بھی بہت زیادہ مشہور و معروف شخصیت تھے، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں ورسٹائل پرسنالٹی تھے۔ سبحان اللہ۔ ورسٹائل پرسنالٹی سے مراد یہ ہے کہ جو کلٹس اور لوکل ٹریڈیشنز تھے، بلازری لکھتا ہے پورے عرب میں حضور کی ولادت کے وقت 17-18 لوگ پڑھے لکھے تھے، اس میں حضور عمر فاروق اعظم کا بہت بڑا نام تھا۔ آپ بڑے فصیح و بلیغ مبلغ تھے، فارن سیکرٹری تھے مکے کے۔ جب بھی مکے کا کوئی وفد کسی دوسری جگہ پر جاتا، آپ اس میں شامل ہوتے اور بڑا پرتاثیر بیان کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ پہلوانی، شہ سواری میں آپ کا بڑا نام تھا، اور پھر آپ اسلام قبول کرتے ہیں۔ بڑا مشہور واقعہ ہے
کہ جب سورہ طٰہٰ کی آیتیں ان کی بہن پڑھ رہی تھی تو آپ نے جب اندازہ لگایا، کیونکہ ایک پرسنالٹی تھی، آپ کو سمجھ تھی کیا ہو رہا ہے، آپ نے اندازہ لگایا کہ اگر اسلام اسی طرح بڑھتا رہا تو یہ ہمارا جو باپ دادا کا مذہب ہے وہ تو پیچھے ہو جائے گا۔ تو آپ نے تلوار پکڑی اور تلوار لے کر باہر نکل گئے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ آج میں محمد کا کام تمام کر دوں گا۔ انہوں نے کہا گھر جا کر دیکھیے، فاطمہ آپ کی بہن ہے، آپ کا بہنوئی سید ہے، وہ تو اسلام قبول کر چکے ہیں۔ مڑے جا کر جب پوچھا، تھپڑ مارا بہنوئی کو، گال پھٹ گیا ان کا۔ بہن آگے آ گئی اور کہنے لگی کہ اب جو مرضی آپ کر لیں، ہم اسلام نہیں چھوڑ سکتے۔ جسٹ امیجن دا پیورٹی آف انٹینشن۔ آپ اخلاص دیکھیں نیت کا، اس بہن کی آواز کی تاثیر دیکھیں کہ جب اس بہن نے یہ ارشاد فرمایا، عمر فاروق اعظم جیسی چٹان بھی پگھل گئی، اور آپ نے کہا بتاؤ کیا پڑھ رہے تھے؟ سورہ طٰہٰ کی آیتیں جب سنائی گئیں، آپ نے وہ آیتیں سنی، دل کی دنیا میں ایک انقلاب بپا ہوا۔ ارکم کے میدان پر پہنچے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ عرض کی حضور میں تو آپ کی غلامی میں داخل ہونے کے لیے آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر پہلی بار مسلمانوں نے نعرہ تکبیر لگایا، مکے کی پہاڑیاں گونج اٹھیں، بیت المقدس فتح ہوتا ہے۔ یہ بھی بہت بڑا ایک ہسٹوریکل ایونٹ بنتا ہے، بیت المقدس کی فتح۔ اور اس کے بعد پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وصال ہوا، شہادت ہوئی۔ ایک غلام تھا مجوسی، اس نے آگے بڑھ کر فجر کی نماز سے پہلے خنجر مارا، اور ناف کے نیچے وہ خنجر لگا اور آپ گر گئے۔ وہ بھاگا اور بھاگتے بھاگتے اس پہ وہ زہریلا خنجر مزید چلایا، تو 5-6 اور افراد کو اس نے شہید کیا۔ پھر ایک عراقی نے اس کے سر پہ کپڑا ڈالا، اس نے وہ خنجر اپنے آپ کو مارا اور خودکشی کر لی۔ چینل کی ویڈیو بن جائے گی نا، پھر لگا لیجیے گا، ورنہ ویڈیو ڈسنی چینل پہ چل نہیں سکے گی، اس کو ہٹا دیں۔